زندگی خوبصورت بن جائے، بہترین بن جائے، گھر کا ماحول خوبصورت ہو، میاں بیوی، بہن بھائی، بیوی بچے، یہ زندگی آسان ہو جائے، اس کے لیے آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش، لیکن زندگی جو خوبصورت بنے گی میرے بھائیوں، وہ کس سے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ سب سے وزنی نیکی تہجد بہت بڑا عمل ہے، صلاۃ التسبیح، قرآن کا ختم، حج، عمرے، اعتکاف، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن آپ نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ حسن اخلاق، آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے، گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا اخلاق سے۔ سب کے گھر ایک جیسے ہوں یہ نہیں ہو سکتا، سب دو کنال کے گھر میں کیسے رہ سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کے گھروں میں فرنیچر ایک جیسا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کے گھر بڑے بڑے ہوں شاندار یہ نہیں ہو سکتا، لیکن سب کے گھر خوبصورت بن سکتے ہیں اگر اخلاق اچھے بنا لیں، اخلاق اچھے بنا لیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان والا کون؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں، بہت سے روزے، بہت سے حج، اعتکاف، صدقے، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو تھپڑ مارا، تو اللہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑے ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے، اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، چچا بھتیجا بھانجا ماموں خالہ، بول چال بند ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی بھائی بات نہیں کرتے۔ توبہ 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 توبہ۔ کپڑوں کو کتنا صاف کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، ٹائل صاف کرتے ہیں، شیشہ صاف کرتے ہیں۔ بھائی اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ تشریف فرمائیں اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی جو داخل ہوگا نا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی کہ کون آتا ہے، ایک صحابی داخل ہوئے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، پھر نظریں اٹھی کہ آج کون آتا ہے، وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، پھر نظریں اٹھی کہ آج کون داخل ہوتا ہے، تو تینوں دن وہ ایک ہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ رات کو میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، مقصد کیا تھا کہ میں دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ساری رات کیا دیکھا؟ سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے، سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ 3 راتیں دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں، سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی کہ بھائی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، 3 دن آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا بھائی یہی ہے بھائی۔ ہاں ایک بات ہے میری زندگی میں، ایک بات ہے، کیا؟ کہ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، بغض کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا کسی پر۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے بڑا مشکل کام، دل صاف رکھو، دل صاف رکھو، ہاں اخلاق اچھے بنائیں، گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، آپ کے دفتروں کا ماحول،
مارکیٹوں کا ماحول، خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، ہاں چھوٹے بڑوں میں ایک خوبصورت ماحول بنے گا. اخلاق اچھے بن، نرمی پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے. آج غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں پہ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ایک ہی جواب. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. غصہ نہ آنا کمال نہیں ہے. ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیچارے کو مسئلہ کیا ہے. غصہ آئے اور برداشت نہ رہے، قابو میں نہ رہے، یہ ہے. غصہ آئے گا قابو کرو، غصہ آئے گا قابو کرو. روزانہ بہت سی باتیں آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، بازار میں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی. صبر، برداشت، غصے کو قابو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. غصہ پینے پر برداشت کرنا سیکھیں. کتنے میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، 2 سال جیلوں میں، 4 سال جیلوں میں، 10 سال کچہریوں میں، تھانوں میں، پنچایتیں ہو رہی ہیں، 15 سال بول چال بند ہے. کیا ہے؟ غصہ، برداشت نہیں. معاف کرنا سیکھ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، نوکر نہیں، غلام جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے اب تو نہیں، غلطیاں بڑی کر جاتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. 70 مرتبہ ایک دن میں تو معافی کر دیا کرو. تو بھائی سب نیت کرو بھائی اخلاق اچھے بنانے. انشاءاللہ اخلاق کیا بنانے؟ اپنے غصے کو کیا کرنا بھائی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ، حدیث اللہ کے نبی ہمارے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ، بولو بھائی، جوڑو. جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو. جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ یہ اخلاق سکھائے. اب جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا کسی چچا ماموں تایا رشتہ دار سے، تو نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے؟ اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی ہے تو کیا کر دو؟ معاف کر دو. جھگڑا ختم. جھگڑا ختم کرنا آسان ہے، 1 منٹ میں ہو جائے گا. کہ آپ سے غلطی ہوئی معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی معاف کر دو، جھگڑا ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا. حدیث میں آتا ہے گناہوں کا رجسٹر فل، گناہ اور نیکیوں کا رجسٹر خالی. صرف ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے؟ کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے جاؤ. اخلاق اچھے بنائیں. دلوں کو صاف کرے، بغض نہ رکھے، غصے پہ قابو کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. 4 پیسے آتے ہیں دوسروں کو، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں. تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے، اختیارات ملتے ہیں، میں بھائی تیرے جیسے کئی آئے کئی گئے. جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے، رہنا تو نے بھی کوئی نہیں. اکڑ کس بات کی؟ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا.
آج ہمارے افسروں میں تکبر ہے، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر افسروں میں تکبر ہے، اکثر مالداروں میں تکبر ہے. تو مینوں جانتا نہیں ہے گا، جاہل کہیں کے احمق کہیں کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تو مینوں جانتا نہیں ہے گا. یہ اللہ پیٹ میں درد کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تیری میں نکل جائے. سر میں درد کیوں کرتا ہے؟ کان میں درد کیوں کرتا ہے؟ بخار کیوں چڑھاتا ہے؟ پھنسی پھوڑا کیوں نکلتا ہے؟ بیوی کیوں بیمار ہوتی؟ بچے کیوں بیمار ہوتے؟ تاکہ تیری میں نکل جائے. ہاں، انسان کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے. کچھ نہ ہونا، ہم کچھ نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ خود اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے. ہاں، اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے. ہاں، دلوں کو صاف رکھنا پسند ہے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. سب میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیوں پہ نظر لے جاؤ، اپنی خامیوں پہ نظر لے جاؤ. گھروں کا ماحول خوبصورت بن جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبتیں ڈال دے گا. عزت اسے نہیں کہتے جی سر، جی سر، سر 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 سر، یہ کوئی عزت نہیں ہوتی. میں نے ایک کو فون کیا تو اس نے اپنے افسر کو نا اتنی بڑی گالی دی، اور کہتا میں ادھر جا رہا ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا ہوں. اس نے مجھے بلایا. میں نے کہا وہاں جا کے تو سلوٹ مارے گا، ابھی گالی دے رہا ہے. کہتا وہ تو مجبوری ہے. اسے عزت نہیں کہتے جی سر. ہاں، دلوں میں عزت دلوں میں ہوتی ہے. پس پشت، پس پشت کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کے پس پشت کیا کہا جاتا ہے؟ ہر افسر کے بارے میں اس کے پس پشت کیا کہا جاتا ہے؟ یار بہت اچھا آدمی. یا کیا کہا جاتا ہے؟ یار بہت سخت، بہت غلط آدمی. یار بہت رحم دل ہے، بہت، یار بہت اکڑ ہے، بہت اکڑ ہے، بڑا تکبر ہے، یار بڑی عاجزی ہے، یار بڑا سریا ہے اس کی گردن میں. ہاں، اخلاق اچھے بنائیں، تواضع پیدا کریں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں. خامی نظر آئے پردہ ڈالو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس نے یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، حارسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. نیکی کا کام کرتے میں نے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق ہے. ہاں، اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آیا ہے، اپنی سعادت سمجھو، اس کے کام آؤ، اس کو نفع پہنچاؤ، اس کی مدد کرو. وہ آپ کے پیچھے نہ پھرے، آپ اس کے پیچھے پھرو. بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں. اعتکاف اور مسجد نبوی کا کتنی بڑی بات. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، شریعت کا مزاج دیکھیں، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو. ہاں، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے. آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کے کام آؤں، کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بہت پریشان ہوں. اچھا، آپ پریشانی سمجھو. ان کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، میں نے لوگوں سے مال لینا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں. نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے، میں نے دینا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، پریشانی بہت ہے، کہاں سے دوں؟ تو حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. ہاں، جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے، جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے. ہاں، تو میں تمہاری سفارش کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے. اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے،
آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. کسی کی مدد کرو، کسی کے کام آؤ، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی. آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کسی کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا، اخلاق اچھے بنائیں، غصے پہ قابو کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، دلوں میں بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اپنے اندر تکبر نہ لائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اب بڑے سے بڑے افسر بن جاؤ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اب سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. بڑائی اللہ کی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. آپ کا کیا ہے؟ اللہ جب چاہے چھین لے، اللہ جب چاہے چھین لے. اب کیا کر لو گے؟ تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ادب، ماں باپ کا ادب، خدمت، احترام، عزت، اچھا سلوک کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 سال سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ نکال دو بھائی. یہ کیوں کیا تم نے؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ تم کیوں دیر سے آئے؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم ادھر کیا کر رہے تھے؟ تم کیوں؟ یہ کیوں کا لفظ نکالو اپنی زندگی سے. کیوں کا لفظ کیا کرو. 10 سال حضرت انس فرماتے میں نے نبی کی خدمت کی ہے. اگر میں نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا. اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو 10 سال میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. یہ کیوں کا لفظ زندگی سے نکال دیں اور ایک جملہ زبان پر زیادہ لائیں، گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا. کیا؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ ابھی آپ بھوک لگی ہوئی ہے اور جناب گھر گئے کھانا کھانے کے لیے، اب کھانا لگایا نا تو نمک تیز، تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ ہاں آسان نہیں ہے، بڑا غصہ آتا ہے اس وقت. کیا کہو؟ ابھی آپ بڑی تیزی میں باہر نکلے تو آپ کی گاڑی کے سامنے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے، اب 10 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑا. جب وہ آئے تو کیا کہو؟ وہ کہو تو صحیح بھائی. کیا کہو؟ ہاں بڑا مشکل ہے کہنا اس وقت. جو خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، گاڑی لگ جاتی ہے سڑکوں پہ. اب گاڑی لگ گئی تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کہتا کوئی نہیں ہے. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی. یار کوئی بات نہیں، ہو گئی، اب کیا کریں. جان کے تو کوئی بھی نہیں مارتا ہے، جان کے کوئی نہیں مارتا ہے. کتنی لڑائی، ابھی بھی میں آ رہا تھا رستے میں لڑائی ہو رہی تھی. زندگی اپنی خود آسان بنائیں میرے بھائی، اخلاق سیکھیں. سب سے پہلی بات نیت کرو کہ اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ، نیت ہو. دوسری بات اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے اچھی اخلاق عطا فرما، اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچا لے. تیسری بات کوشش کریں اخلاق اچھے بنانے کی. کیا کریں؟ جس کا جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا. ماں باپ موجود ہیں، ادب، خدمت، احترام، عزت. ماتحتوں کے ساتھ نرمی، ماتحتوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. بہت ساروں کی بیوی سے بول چال بند ہے. توبہ 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 توبہ، بیوی سے بول چال بند. وہ لڑائی کسی دشمن سے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، بیوی سے لڑائی. صبح کا وقت تھا، مجھے ایک آدمی ملا تو بڑا منہ سا بنا کے بیٹھا ہوا تھا نا، ایسے منہ وٹ کے.
تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو ویسے ہی تکا مارا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ ایک دم حیران پریشان ہکا بکا ہو گیا. کہتا ہے انہیں تانوں فون تے نہیں کیتا, وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. تو جس کا بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے. طارق جمیل صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے, میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی ہے, کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے یہ تعویذ کا کام نہیں ہے, اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق پہ ایک بات بتائی, حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. آج تم گھر جانا, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا. کچھ عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا, وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی, حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی, یہ تو حدیث میں آتا ہے. اور اسے حکم دیا کہ دیکھو آج تم نے گھر جانا ہے, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنے ہیں, میرا حکم ہے. اب گھر گیا, اب تو حکم ملا تھا بزرگوں کا, بیوی کو کھانے پہ ساتھ بٹھایا, لقمہ توڑا. کہتا ذرا منہ تے کھولنا ذرا. مولوی صاحب کہنے لگے مجھے آ کے بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. کہتی تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہ طارق جمیل نے مجھے کہا ہے. تو جھولی اٹھا کے دعا دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے. میرے بھائیو اخلاق اچھے بنائیں, زندگی خوبصورت بنے گی. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.